الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب، ہماری گفتگو کتاب صوم میں آج جو آپ کے درس کی ہیڈنگ ہے اس پہ ایک لفظ لکھا ہے مسائل۔ مسائل جمع ہے مسئلتن کی، تو اس میں چند مسئلے آپ کو بتائیں گے۔ پہلا مسئلہ وہ یہ ہے کہ اگر جو شخص روزہ رکھنا چاہتا ہے اس پر غسل جنابت تھا وہ نسیہ، اور وہ غسل جنابت بھول گیا، ٹھیک، اب غسل جنابت بھول گیا اور کئی سارے اس نے روزے رکھ لیے، اب کیا حکم ہے؟ آپ کہیں گے ایسے بھی ہو سکتا ہے، کوئی بندہ غسل جنابت بھول جائے۔ بھائی نسیان ایک یوں سمجھے بیماری ہے، اللہ تعالیٰ اس بیماری سے سب کو نجات عطا کرے اور جن کو نہیں ہے ان کو محفوظ رکھے۔ تو بھول گیا۔ کبھی کبھی ایسا ہے کہ آپ نے کھانا کھایا ہوتا ہے، پھر آپ گھر والوں کو کہتے مجھے کھانا تو دو، یا کبھی مثلا ہم ایک دوائی کھا رہے ہوتے ہیں، دوائی کھا لی، دوبارہ جا کے دوائی میں ہاتھ ڈالا تو بیٹا یا بیٹی کہتے بابا آپ نے ابھی تو دوائی کھائی، تو بہرحال نشان انسان کے اپنے اختیار میں تو نہیں ہے، بھول جاتا ہے۔ اب اس نے چند روزے غسل کی حالت میں رکھے، اور پھر کچھ علاقے ایسے بھی ہیں، چلیں یہ بھی بتا، جہاں پر روز نہانے والا سلسلہ نہیں ہے، جہاں پر اتنی سردی نہیں ہوتی وہاں تو لوگ ہر روز بھی نہا لیتے ہیں، لیکن کچھ ایسے علاقے جہاں برف پڑی ہوتی ہے وہاں پر نہا کے حمام سے اگر ایسا مدرسہ کمرے تک آنا ہی بڑا دشوار ہو جاتا ہے۔ بہرحال کوئی بھی سبب ہے، بول گئے، اب کیا کرے گا؟ فرماتے ہیں یہ شخص جو ہے کیا ہے جناب، نماز کی بھی قضا کرے گا، یعنی جتنے دن نماز پڑھی ہیں وہ دوبارہ پڑھے گا، اور روزہ بھی قضا کرے گا۔ البتہ نماز کے قضا ہونے میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، سب علماء متفق ہیں۔ روزے میں کوئی اختلاف بھی ہے، لیکن جو ہم یہ کتاب پڑھ رہے ہیں اس میں مصنف صاحب نے تو گویا کہ دونوں کا حکم یہ لگا دیا کہ وہ قضا کرے گا۔ اچھا، فرماتے ہیں کہ اگر روزہ رکھنے کے بعد روزے کا صبح والا ٹائم ختم ہو گیا، اگر پورے دن میں کوئی یہ جنوب وغیرہ ہو جائے تو کہتے اس میں تو کوئی حرج نہیں، غسل کرے تو بھی ٹھیک ہے، اگر غسل نہ کرے تو بھی جو ہے کیا ہے وہ ٹھیک ہے، یعنی اس کا روزہ اپنی جگہ پر باقی رہے گا۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اور بھی آپ اس کے کچھ ہمیں حکم بتائیں گے؟ فرماتے ہیں ہاں، یہ شخص جو روزوں کی قضا کر رہا ہے ان میں کیا حکم ہے؟ فرماتے قضا کا تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ زوال سے پہلے تو آٹومیٹک اس کو اختیار دیا گیا ہے، اگر توڑنا چاہے تو توڑ بھی سکتا ہے، ختم کرنا چاہے تو ختم کر دے، لیکن اگر روزے کا ٹائم محدود ہے، مثلا ایک رمضان مہینے کے روزوں کی قضا دوسرے تک ہمیں رکھنی ہے، 11 مہینے ہمیں اختیار دیا گیا ہے، اگر پچھلے رمضان کے 10 روزے آپ کے قضا تھے، اب اس سال کے رمضان آنے میں باقی 10 دن ہیں، تو اب تو آپ کو اس کو زوال سے پہلے ختم کرنے کا اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اگر کوئی غسل جنابت وغیرہ ہو جائے تو کہتے ہیں اس کے احکام ہم عبارت میں پڑھیں گے، پھر ان میں دقت کرنی ہوگی، باقی جہاں پر وقت وسیع ہے وہاں پر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر زوال سے پہلے یہ شخص اس کو ختم بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، روزے کو زوال کے بعد ختم نہیں کرے گا۔ مسائلو الاولی سے پہلے بیٹا مشاہد ایک لفظ تقدیر میں ہے، المسألۃ الاولی، پہلا مسئلہ، من نسی غسل الجنابت، وہ بندہ جو بھول چکا غسل جنابت کو، قضا الصلاۃ والصوم، تو وہ شخص نماز کی بھی قضا کرے گا۔ کون سی نماز؟ جو جنابت کی حالت میں پڑھی ہے، اور روزے کی بھی قضا کرے گا جو روزہ جنابت کی حالت میں رکھا ہے، فی الاشہر، مشہور قول کے مطابق۔ ایک غیر مشہور قول ہے، وہ کہتا ہے قضا نہیں کرے گا، مثلا
یا وہ جو بھی کہتے ہیں، لیکن اشہر قول یہی ہے کہ قضا کرے گا۔ اما الصلاۃ فموضع وفاق، بھائی نماز میں تو سب مولوی صاحب متفق ہیں کہ نماز کی قضا ہوگی۔ وانما الخلاف فی الصوم، خلاف بمعنی اختلاف، بے تحقیق علماء کے نظریات مختلف ہیں کس میں؟ روزے میں۔ کیوں؟ من حیث، یہ دلیل دے رہے ہیں کہ روزے کی قضا نہیں کرے گا، یہ من دلیل ہے عدم قضائے صوم۔ کیوں؟ عدم اشتراط صوم بطہارت، بھائی روزے میں طہارت کی شرط نہیں ہے، جب طہارت کی شرط نہیں ہے تو پھر طہارت نہ بھی ہو تو روزہ اپنی جگہ پہ صحیح ہوگا۔ من الاکبر، بھائی حدث کے دو قسمیں ہیں، ایک حدث اکبر ہے، ایک حدث اصغر ہے۔ حدث اصغر سے تو طہارت یہ روزے میں طہارت کی قطعی شرط نہیں ہے، اکبر کی بھی شرط نہیں ہے، الا مع العلم، ہاں مگر یہ کہ اس بندے کو علم ہو کہ میں محدث ہوں حدث اکبر کے ساتھ۔ حدث اکبر بیٹا اس حدث کو کہتے ہیں جو غسل کا سبب بنے، ٹھیک ہے۔ ومن ثم لو نام جنبا، من ثم یہ بھی اس میں اشارہ کی معنی دے رہا ہے۔ من ثم ہم نے یہ جو بات کہی کہ روزے میں حدث اکبر سے پاک ہونا شرط نہیں ہے، اسی شرط کی وجہ سے، اسی بات کی وجہ سے، لو نام جنبن، اگر یہ شخص جنابت کی حالت میں سو جائے، اولا اور اس کا یہ سونا بھی پہلا ہو، مشاہد بیچ میں ایک دو مرتبہ جاگا بھی نہیں ہے، پہلی ہی نیند ہے، وہ اصبح اور اس سے صبح ہوگی، یعنی اس بیچ میں یہ بیدار ہی نہیں ہوا، تو یہ صحیح صومہ، تو تمام علماء فرماتے ہیں کہ اس کا روزہ صحیح ہے۔ جبکہ یہ جنب تھا، اگر جنب سے پاک ہونا شرط ہوتی تو پھر یہ روزہ بھی اس کا صحیح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وَإِن تَعَمَّدَ تَرْكَ الْغُسْلِ طُولَ النَّهَارِ، ترکہو کی ضمیر جو ہے کہاں جائے گی؟ ٹھیک ہے، غسل کی طرف۔ غسل کا لفظ کہیں آیا تو نہیں ہے، لیکن مقام ایسا ہے کہ جس سے ہمیں غسل سمجھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ وَإِن تَعَمَّدَ، اگرچہ جان بوجھ کر، ٹھیک ہے، ترکہو طُولَ النَّهَارِ، اس نے غسل کو ترک کیا پورا دن، فَهُنَا اولا، بیٹا ہونا تو نسیان کی صورت میں تو بطور اولا اس کا روزہ صحیح ہونا چاہیے۔ عمدن غسل نہیں کر رہا پھر بھی اس کا روزہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو فہونا اولا، ہونا یعنی نسیان والا مورد، اس میں بطور اولا اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ وہ وجہ القضاء، یہاں سے دلیل ہے ان علماء کی جو کریں کہ روزے کی قضا کرے گا، ٹھیک ہے۔ فی ہے صحیحۃ الحلبی، اس قضا کے بارے میں ایک روایت نقل کی ہے جناب حلبی صاحب نے، روایت بھی ضعیف وغیرہ نہیں ہے، صحیحہ یعنی جس کے سب راوی شیعہ عادل ہیں، ان صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، وہ غیرہا، اس صحیحہ کے علاوہ اور بھی مشاہد احادیث ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ شخص روزے کی قضا کرے گا۔ وہ مقتضل اطلاق، ہاں بھائی دیکھیں علماء الفاظ پہ دقت کریں گے تو اس سے بہت سارے مطالب نکلتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو شخص غسل جنابت بھول جائے تو روزے کی قضا کرے گا۔ اچھا، اگر 20 روزے رکھے ہیں جنابت کی حالت میں تو 20 کی قضا کرے گا یا ایک روزے کا حکم ہے؟ کہتے قضا والا حکم مطلق ہے، یعنی اس میں کوئی عدد معین نہیں کیا، ایک روزہ ہو، 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، تو جتنے بھی ہیں۔ وہ مقتضل اطلاق، یہ جو قضا کا لفظ مطلق آیا اس کی تقاضا کیا؟ عدم الفرق بین الیوم والایام و جمیع الشہر، کوئی فرق نہیں ہے جناب کہ ایک دن اس نے جنابت کی حالت میں روزہ رکھا ہو یا چند دن روزے رکھے ہو یا پورا مہینہ۔ یہ کوئی بندہ ایسا ہے جو صرف پہلی تاریخ کو نہاتا ہے باقی نہاتا ہی نہیں ہے، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ وفی حکم الجنابت، فرماتے ہیں کہ شہید اول نے تو صرف غسل جنابت کی بات کی، حیض نفاس کی تو بات نہیں کی۔ فرماتے ہیں جنابت کے حکم میں ہے الحیض و نفاس، حیض اور نفاس۔ لو نسیت، یہاں تو نسیہ کا لفظ نہیں کہیں گے نا مشاہد، یا نسیہ کہہ سکتے ہیں؟ کیوں؟ بھائی حیض نفاس آتا ہی عورت کو، مرد کو آتا ہی نہیں تو نسیہ کیوں کہیں گے؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ ہاں
یار میں پوچھ رہا ہوں آسمان کی بات، آپ جا رہے ہو قبر میں کہہ رہا ہوں نصیحت کی جگہ پہ نصیحت اگر ہو تو کیا خرابی آئے گی؟ ہاں تو حیض نفاس آتا ہی کہیں عورت کو ہے، مرد کو آتا ہی نہیں، تو نصیحت کیسے کہیں گے؟ ہاں میں نے پہلے لفظ مذکر والے کو کیا پڑھا معلوم یا مجہول؟ تو پھر اس کو بھی معلوم پڑیں گے نا، لو نصیحت عورت، لو نسیت غسلہما، اگر عورت بھول جائے حیض اور نفاس کے غسل کو، کب؟ بعد الانقطاع، انقطاع یعنی ختم ہونا، حیض کے ختم ہونے کے بعد اس کو کیا کرنا چاہیے؟ غسل، نفاس کے ختم ہونے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ غسل، لیکن یہ غسل بھول گئی۔ وفی حکم رمضان المنظور المعین، بھائی میرے رمضان کے حکم میں ہے وہ نظر جو معین ہوتا ہے۔ ایک نظر بیٹا مطلق ہے، مطلق نظر کیسے ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں خدا کی خاطر 2 روزے رکھوں گا، ان روزوں کے لیے آپ نے کوئی مدت معین نہیں کی، یہ نظر مطلق ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے نظر کی کہ اگر یہ کام ہو گیا تو خدا کی خاطر میں جمعے کے دن جو اس مہینے کا پہلا جمعہ روزہ رکھوں گا، آپ نے پہلے جمعے کو روزہ تو رکھا لیکن غسل کی حالت میں، تو اس روزے کی بھی کیا کریں گے؟ قضا کریں گے۔ وَيُشْكَلُ الْفَرْقُ عَلَى هَذَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا ذُكِرَ مِنْ عَدَمِ قَضَاءِ مَا نَامَ فِيهِ وَأَصْبَحَ، کہتے ہیں یہ جو آپ فرق کے قائل ہوئے بیٹا، کس کے قائل ہوئے؟ فرق کے۔ کون سا فرق؟ کہ نسیان والے شخص کو قضا روزے کی کرنی ہے، جو جنوب کی حالت میں سو گیا اور صبح ہو گئی تو اس کو قضا نہیں کر، کہتے فرق آپ کیوں کرتے ہیں؟ پھر اس جنوب والے کو بھی آپ کہیں کہ قضا کرے گا، نسیان والا بھی قضا کرے گا۔ بھائی حکم تو، قانون تو سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے نا۔ نسیان والے نے بھی روزہ کون سی حالت میں رکھا؟ جنابت کی حالت میں، وہ بھی اپنے بس میں نہیں تھا، بے بس تھا۔ یہ شخص جو رات کو سو گیا یہ بھی نیند میں تھا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، تو یہ بھی بے بس تھا۔ اب اگر اس نے غسل نہ کیا نیند کی وجہ سے، اس نے غسل نہیں کیا کس کی وجہ سے؟ نسیان کی وجہ سے، تو آپ ایک پر روزے کی قضا واجب قرار دے رہے ہو، دوسرے پہ روزے کی قضا واجب قرار نہیں دے رہے ہو، تو یہ فرق نہیں ہونا چاہیے۔ وَيُشْكَلُ الْفَرْقُ، یہ جو آپ نے فرق کیا، ٹھیک ہے، کس کے درمیان؟ اللہ ھذا، اس دلیل اور ان ادلہ کی بنیاد پر، بینہ، بین الناسی، ناسی پر، وہ بین ما ذکر، اور اس مورد کے درمیان جس کا ذکر ہو چکا۔ وہ مورد کون سا تھا؟ جو جنوب ہو کے سو جائے، ٹھیک ہے، من عدم قضاء ما نام فیہ واصبح، آپ نے کیا حکم کیا کہ قضا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ماں کی جگہ پہ من ہوتا تو بہتر ہے، من نام فیہ واصبح، جو شخص سو جائے روزے میں یہاں تک، یا سو جائے جنابت کی حالت میں یہاں تک کہ صبح ہو جائے، اس پر قضا نہیں ہے، ناسی پر قضا ہے، کہ یہ فرق آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ وَرُبَّمَا جُمِعَ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ هَذَا عَلَى النَّاسِ وَتَخْصِيصِ ذَاكَ بِالنَّائِمِ عَالِمًا عَازِمًا، کہتے کچھ لوگوں نے آ کے ان دونوں مسئلوں کے درمیان جو ہے کیا ہے، جمع بندی کی کوشش کی ہے۔ بھائی توجہ، وہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی ناسی پر تو قضا ہے، سونے والے پہ، اس سونے والے پہ قضا نہیں ہے جو رات کو ارادہ کر کے سویا ہو کہ میں صبح کو غسل کروں گا۔ تو ارادہ، نسیان میں تو ارادہ ہی غسل کا نہیں ہے نا، اس میں اس بندے کا ارادہ تو تھا کہ میں صبح کو سحری سے پہلے غسل کروں گا اس کے بعد روزہ رکھوں گا، تو اس میں پھر جو ہے ٹکرا اور اختلاف والی بات ختم ہو جائے گی۔ وربما جمع بینہما، بینہما کی ضمیر کہاں جائے گی؟ بین حکم الناسی و حکم النائم، ناسی اور سونے والے کے حکم میں جمع کیا جائے گا، کیسے؟ بحمل ھذا، حمل کیا جائے گا ھذا اس حکم قضا کو، علی الناسی، ناسی پر، و تخصیص ذاک، پھر ذاک کا بیٹا اشارہ جائے گا عدم قضا، اور عدم قضا والا حکم مخصوص ہوگا بالنائم، اس بندے کے ساتھ جو سو تو گیا تھا، عالمن، علم بھی تھا کہ میں حالت جنابت میں ہوں، لیکن عازمن، گلشر، اس کا عزم، اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں غسل کروں گا۔ فضعف حکم القضاء بالعزم، تو نتیجے میں
بیٹا حکم ہو کی ضمیر کہاں جائے گی؟ قضا کی طرف. یہ جو قضا والا حکم تھا یہ کمزور پڑ گیا. کیوں؟ بالعزم، بھائی اس نے نیکی کی نیت تو کی تھی نا، غسل کی نیت تو کی تھی. او بحملہ، یا یوں کہیں کہ ہم حمل کریں گے قضا والے حکم کو. حمل ہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ حکم قضا. قضا والے حکم کو حمل کریں گے علی ما ادا یوم الاول. بھائی ناسی پر بھی پہلے دن قضا کی نہیں ہے، اس کے بعد کی جو ہے کیا ہے قضا ہو جائیں گے مشاہد. یعنی پہلے دن تو بھائی چلو نقصان ہو گیا خیر ہے، لیکن اب اتنے ہی اگر تم مریض ہو تو پھر لازمی ہے تمہیں جرمانہ لگانا پڑے گا کہ قضا کرو. ولیکن لا یدفع اطلاقم، بھائی جو بھی آپ توجیہیں کریں، علماء نے مطلق فرمایا کہ ناسی قضا کرے گا، سونے والا قضا نہیں کرے گا. ناسی جو قضا کرے گا اس میں یوم اول، یوم ثانی، یوم ثالث کا کوئی فرق نہیں. آپ اپنی طرف سے کیوں توجیہ کرتے ہو؟ وَإِنَّمَا هُوَ جَمْعٌ بِحُكْمٍ آخر. ہاں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ناسی جو پہلے دن کی قضا نہیں کرے گا بعد والے کی قضا کرے گا، یہ تو گویا کہ آپ ایک دوسرے حکم کو بیچ میں لا رہے ہیں. تو ہمارا حکم یہ تھا مطلق قضا ہے، ٹھیک ہے، تو مطلق قضا کے بارے میں عبارت بھی مطلق آئی ہے، لہذا ناسی کو پوری کی پوری قضا کرنی ہوگی. والاول اوفق، فرماتے جو پہلی والی بات تھی کون سی بیٹا؟ یہاں ان دو حکموں کے درمیان جمع کے دو طریقے بتائے گئے. پہلا طریقہ یہ تھا کہ ناسی پر قضا ہے اور اس سونے والے پر قضا نہیں جس نے ارادہ کیا تھا غسل کا، تو اس میں ٹکرا ختم ہو گیا. یہ بہتر ہے، موافق ہے. واللہ تخفیف فی احد النصین، بلکہ اس میں گویا کہ ہم نے نصین کے بھی دائرے کو محدود نہیں کیا، دونوں نصیں اپنی جگہ پر باقی ہیں. وہ نص جو کہتے کہ ناسی قضا کرے گا، ہم نے بھی کہا قضا کرے گا، اور وہ نص جو کہتی ہے کہ جو سونے والا ہے وہ قضا نہیں کرے گا، تو ہم نے کہا ہاں اس نے ارادہ کیا تھا اس لیے وہ قضا نہیں کرے گا. تو دونوں نصیں بھی محفوظ رہے، ان میں ہم نے کوئی کاٹ پیٹ نہیں کی ہے. تصریح ذاک، اس لیے کہ تصریح کی گئی ہے ذاک اس سونے والے بندے کے بارے میں، بنو میں آمدن عازمن، اس میں کیا لفظ کہا ہے بیٹا؟ سو جائے جان بوجھ کر، اور ساتھ ساتھ میں عازمن اس نے ارادہ بھی کیا ہو کس کا؟ غسل کا. وہذا بالناسی، اور یہ جو ہم قضا والا حکم کہہ رہے ہیں اس کو ہم مخصوص کر رہے ہیں کس کے ساتھ؟ ناسی کے ساتھ. وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ، اور ایضاً یہ تیسرا طریقہ ہے کہ ان دونوں حکم کے درمیان ہم ایک اور طریقے سے بھی جمع کر سکتے ہیں. جیسے اوپر دو طریقے جمع کے بتائے، ایسے یہ تیسرا طریقہ. بِأَنَّ مضمون هذه روایت نسیان والغسل حتی خرج شہر. ٹھیک ہے بھائی، تو پھر جو ہے کیا ہے کہ بھائی اس روایت کا مضمون یہ ہے کہ نسیان ہو، روزے دار بھول گیا. نسیان ہو کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ روزے دار بھول گیا غسل کو، حتی خرج شہرو، سکندر صاحب یہاں تک کہ پورا مہینہ گزر گیا، خرج نکل گیا، پورا ہو گیا، ٹھیک ہے. فیفرق بین الیوم والجمیع، ہاں تو پھر فرق کیا جائے گا ایک دن میں اور پورے مہینے میں، کہ بھائی اگر ایک دن بھول گیا تھا تو اس کی قضا نہیں کرے گا، اگر پورا مہینہ نکل گیا تو وہ اس کی قضا کرے گا. عملاً بمنطوقہما، عمل کریں گے دونوں روایات کے منطوق پر. دو روایت کون سی تھی؟ ایک کہہ رہی تھی قضا کرے گا، دوسری کہہ رہی تھی قضا نہیں کرے گا. تو ہم کہیں گے اگر ایک دن بھول گیا ہے تو قضا نہیں کرے گا، اگر پورا مہینہ بھول گیا تو قضا کرے گا. تو دونوں روایت پہ عمل ہو گیا، دونوں روایت کو ہم نے کوئی جو ہے کیا ہے کوتاہی نہیں کی. الا انه یشکل، لیکن کہتے ہیں بھائی پورے مہینے کی آپ کریں قضا کرے گا، جب وہ کل کی قضا ہے تو جز کی تو بطریقہ اولا قضا ہونی چاہیے. یہ آپ کیا بات کرتے ہیں کہ ایک دن کی قضا نہیں کرے گا، اگر پورا مہینہ ہے تو قضا کرے گا. الا انہ یعنی یہ جو جمع آپ نے کی یشکل مشکل ہے. کیوں؟ بان قضاء الجمیع یستلزم قضاء الابعاد، جب ٹوٹل کو جمع کر رہا ہے تو یہ ٹوٹل کی قضا بیٹا اس کا لازمہ کیا ہے؟ تو ہم ابعاد کی بھی کیا کریں گے؟ قضا کریں گے. لاشتراکہما فی المعنی، اس لیے کہ بھائی معنی کیا تھا کہ اللہ کا حکم آیا ہے روزے کا، جیسے پورے مہینے کا اللہ کا حکم ہے ایسے بعض مہینے کا بھی اللہ کا حکم ہے. تو اگر پورے مہینے میں اللہ کے حکم کی قضا کرنی ہے تو بعض مہینے میں بھی اللہ کے حکم کی کیا کرنی ہے؟ قضا کرنی ہے.
ان لم یکن اولا، اگر ہم ابعاد کی قضا کو اولا نہ بھی کہیں تو بھی کم از کم مساوی طور پر تو کہنا ہوگا. مشاہد آپ کہیں جب اسلام کرے کہ 30 روزے کی قضا کرو تو 2 کی تو بطری کا اولا کہے گا نا، کیونکہ 2 میں اتنی دقت اور زحمت نہیں ہے جتنی پورے مہینے میں دقت اور زحمت ہوتی ہے. ونسب المصنف القول الى الشهرة دون القوة. بھائی اللہ کرے کہ سب آپ دقیق ہو جائیں. دیکھیں مصنف نے کیا کہا کہ قضا، ٹھیک ہے، فی الاشہر، مشہور قول کے مطابق قضا کرے گا، روزے کی بھی نماز کی بھی. اقوا تو نہیں کہا نا. اقوا کیوں نہیں کہا؟ کہتے ہیں کہ بھائی نسب المصنف القول الى الشهرة دون القوة وما في معنى القوة، یا وہ لفظ جو قوت کی معنی میں ہوتا ہے. بیٹا قوت کی معنی میں کیا ہوتا ہے؟ الاصح، اصح یعنی صحیح تر، ٹھیک ہے، یا الاقرب ایذانا بذالک. تو مصنف صاحب نے مشہور کی طرف اس لیے نسبت دی تاکہ ایذانا بتا سکے بذالک کہ کوئی فرق نہیں ہے سونے والے میں اور ناسی میں. فقد ردہ ابن ادریس، اس قضا والے مسئلے کو ٹھکرایا ہے. کس نے؟ ابن ادریس نے اور محقق نے. لہذا اس عدم فرق کی وجہ سے، اور لغیر ہی، یا اس کے علاوہ کسی اور سبب سے، پر انہوں نے اس حکم کو جو ہے کیا ہے منع کر دیا ہے. یرحمک اللہ. ویتخیر، بھائی پانچ موت جو ویتخیر قاضی شہر رمضان بین البقاء علیہ والافطار. اختیار ہے، اختیار کا ترجمہ میں نے کہاں سے کیا؟ یا تخیر سے. اختیار ہے قاضی، قضا کرنے والا. قاضی جج کی معنی میں یہاں نہیں ہے. جو شخص قضا روزہ رکھ رہا ہے، کس کا؟ شہر رمضان، رمضان کے مہینے کا. بین البقاء علیہ، کہ اس روزے پر باقی رہے، والافطار، اور اگر کھولنا چاہے تو کھول بھی سکتا ہے. کب؟ ما بین ہو، ٹھیک ہے، وہ بین الزوال. بیٹا یہ بین ہو وہ بین الزوال، یہ شہید اول کی عبارت ہے. بیچ میں تو شہید ثانی کی عبارت آ جاتی ہے. یعنی بین طلوع و بین الزوال، طلوع فجر سے لے کے زوال کے بیچ میں، مثلا ابھی 9-10 بجے آپ نے روزہ رکھا تھا، بکرا آ گیا. اب آپ نے سوچا یہ تو دوپہر کو سب کھا جائیں گے، چلو تم بھی روزہ ختم کر دو، بسم اللہ کھاؤ بکرا. الضمیر یعود الی الزمان. فرماتے یہ بینہ کی ضمیر کہاں پلٹ رہی ہے؟ یہ زمان کی طرف پلٹ رہی ہے. الذی، وہ زمان، هو ظرف المکلف المخیر، جو ظرف ہے اس مکلف کے لیے کہ جس کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ کھول سکتے ہو، رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو. وما ظرفیت زمانیت. فرماتے ہیں بینہ سے پہلے جو ما ہے یہ ظرفیہ زمانیہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے ایتخیر فی المدت التی، یعنی مکلف کو اختیار ہے اس مدت میں، بینہ، ٹھیک ہے، جو اس مکلف کے درمیان ہے، حال حکمنا علیہ بتخیر، جب ہم حکم لگا رہے ہیں مکلف پر کس کا؟ تخیر کا. وہ بین الزوال، اور زوال کے بیچ میں. حتی لو لم یکن ہناک، بیٹا کیا ہے آپ کے پاس؟ بینیتن، بھلی وہاں کوئی بینیت نہ بھی ہو، یعنی ابھی فاصلہ بالکل نہیں بھی ہے، تو ہم بولنے کے حوالے سے کریں کہ جب میں آپ پہ حکم لگا رہا ہوں اس حکم اور زوال کے درمیان آپ کو اختیار ہے، روزہ کھولنا چاہو تو کھول سکتے ہو، رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو. بے انکان فی ہے اور بعدہ فلا تخیر. لیکن اگر یہ مکلف ہوگا خود زوال میں، اور بعدہ یا زوال کے بعد، پھر یہ تخیر ختم ہو جائے گی، پھر اس کو روزہ آخر تک، مغرب تک رکھنا ہے. لا مدت، اس لیے کہ بیچ میں بیٹا کوئی مدت ہے ہی نہیں. وَيُمْكِنُ عَوْدُهُ إِلَى الْفَجْرِ. اور یہ بات ہمیں بھی آسان لگتی ہے کہ بھائی بینہ کی ضمیر ہم کہاں پلٹے؟ فجر کی طرف. میں نے خلاصے میں بھی آپ کو کیا بتایا؟ فجر، یعنی طلوع فجر اور زوال کے بیچ میں اس کو اختیار ہے. حال حکمنا علیہ، یہ باتیں آپ کو پریشان کریں گی. بدلالت ظاہر، فرماتے ظاہر اسی بات پر دلالت کرتا ہے کہ بینہ کی ضمیر جائے گی وہاں. بمعنی تخیر ہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ مکلف کو اختیار ہے ما بین الفجر و زوال، فجر اور زوال کے بیچ میں قضا روزہ رمضان کا کھولنا چاہے تو کھول سکتا ہے، لیکن ایک شرط ہے، مأسعت وقت القضاء،
جب قضا روزے کا وقت کیا ہو بیٹا؟ وسیع ہو. اما لو تضیق، اگر قضا روزے کا وقت کیا ہو جائے گلشیر صاحب، کیا ہو جائے؟ اب توجہ آپ کی کہاں تھی؟ تضیق محدود ہو جائے. ہاں تضیق کون سا فعل ہے؟ ہاں تم نہیں، کون سا باب ہے؟ باب کون سا باب ہے؟ وہ کون سا کہہ رہے ہیں آپ؟ تفاعل کہہ رہے تھے، تفاعل نہیں تفعل. ٹھیک ہے. اچھا مذکر کا صیغہ ہے مشاہد، مونث کا؟ ایک بات بتاؤ، کون سا صیغہ ہے؟ ہاں کیونکہ فعل ماضی میں تا آخر میں لگتی ہے، تانیث کی، ابتدا میں تو نہیں لگتی. اما لو تضیق، تضیق کا فاعل کیا ہوگا نسیم صاحب؟ ہوا کی ضمیر وہ پلٹ رہی ہے وقت کی طرف یا قضا کی طرف. اگر قضا کا وقت محدود ہو، کیسے؟ بدخول شہر رمضان المقبل، آنے والا رمضان داخل ہونے والا ہے. بھائی آنے والا یعنی دوسرے سال کا. ٹھیک ہے. تو پھر لم یجوز الافطار، افطار کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اقبال کی حاضر دماغی دیکھتے ہیں، یجوز سے کیا کوئی حرف حذف ہوا یا نہیں ہوا؟ جی ہاں، اگر ہاں کہیں گے تو پوچھوں گا کون سا، اگر نہیں کہیں گے تو بھی میں پھر ایک اور سوال کروں گا. اچھا کوئی حذف نہیں ہوا. ٹھیک ہے بیٹا. یجوز میں ٹوٹل کتنے حرف ہیں؟ بھائی اس میں دیر نہیں کرنا، کتنے ہیں؟ 3. یا تو علامت مضارع ہو گئی، باقی کتنے حرف ہو گئے؟ 2. تو کیا کوئی فعل 2 حرفی ہوتا ہے کیا؟ تو پھر گلشیر احسن تم، یجوز تھا، پھر جب زا ساکن ہو گئی تو پھر واو اور زا میں التقاء ساکنن ہو گیا، وہ حذف ہو گئی. شاباش. وقضا لو ظن الوفات. اچھا آئندہ سال والا رمضان تو ابھی دور ہے، لیکن کرونا کی وجہ سے ہر بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں مر جاؤں گا. ٹھیک ہے. اس کو ظن ہو گیا کس کا؟ کہ میں مر جاؤں گا. ابھی پچھلے سال کے روزے قضا ہیں تو کہتے وہ کرو، اور ان کو تم جو ہے کیا ہے کھول نہیں سکتے ہو اگرچہ وقت وسیع ہے. قبل فعل ہی، یعنی سے ظن ہے کہ روزے کے انجام دینے سے پہلے میری وفات ہو جائے گی. کما فی کل واجب مؤثر، جیسے کہ ہر واجب مؤثر کا یہی حکم ہے. بیٹا ظہرین کی نماز آج کل 12:15 بجے اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے، تقریباً مشاہد کب تک؟ شام کے 6 تک مثال. تو اس بیچ میں کبھی بھی وہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر اسے ظن ہو جائے کہ میں 2-2:30 بجے اس دنیا سے چلا جاؤں گا، تو اس صورت میں نماز کو لیٹ کرنا جائز نہیں ہے. 3-4 بجے پڑھوں گا نہیں، بلکہ جیسے ٹائم ہوا فوراً پڑھ لو. لیکن لا کفارت ہونا بسبب الافطار. اچھا اگر یہ شخص قضا روزہ کھولے تو پھر کیا کوئی کفارہ ہوگا؟ کہتے ہونا زوال سے پہلے کھولے گا تو کوئی کفارہ نہیں ہے. وَإِنْ وَجَبَتِ الْفِدْيَةُ مَعَ تَأْخِيرِهِ عَنْ رمضان المقبل. ہاں یا وقت تنگ ہو، اس صورت میں روزہ نہیں کھول سکتا. اگر کھولے گا تو بھی کوئی کفارہ نہیں ہے، تو بھی کیا ہے جناب کوئی کفارہ نہیں، فدیہ دینا ہوگا. بیٹا فدیہ کم ہوتا ہے، وہ زیادہ مقدار نہیں ہوتی. فدیہ کتنا ہوتا ہے؟ ہاں 1 مدتام ہے، تقریباً یوں سمجھے کہ 3 پاؤ کے لگ بھگ ہے. تو اگر آپ نے یہ 1441 والے روزے 1442 تک نہیں رکھے تو روزے کے بدلے میں 1 مدتام بھی دینی ہوگی اور روزے کی قضا بھی. سر ابھی ہمارا کون سا سال چل رہا ہے؟ 1442. ٹھیک ہے. اگر اس کے رمضان کے روزے آپ کے قضا ہیں تو 43 کے رمضان مہینے تک آپ کو رکھنے ہیں. لیکن اگر آپ نے رکھے نہیں یا رکھ کر پھر آپ نے اس کو کھول دیا زوال سے پہلے تو کفارہ تو نہیں، فدیہ دینا ہوگا. ما تاخیر ہی عن رمضان المقبل واعترض بقضاء رمضان عن غیرہ. فرماتے ہیں مصنف صاحب نے کیا کہا کہ رمضان مہینے کے قضا روزے کو زوال سے پہلے کھولنا چاہو تو کھول سکتے ہو،
رمضان مہینے کا لفظ کہہ کر انہوں نے خود کو بچایا ہے کس سے؟ غیر رمضان سے. کہ قضاء نظر المعین، جیسے نظر معین کی قضا آپ کرنا چاہتے ہیں. حیث اخل بہ فی وقت ہی، نظر کی قضا کب ہوگی؟ اخل، اس بندے نے خلل ڈالا یعنی نہیں رکھا اس معین ٹائم پہ روزہ. فلا تحریم فی ہے، تو اس کے جو ہے بیٹا قضا کے کھولنے میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے. وقضا کل واجب، ٹھیک ہے، غیر معین، قضا یعنی نظر کی طرح ہر وہ واجب روزہ جو معین ہے. آپ نے یہ تو عہد کیا تھا کہ میں روزہ رکھوں گا، عہد کرتا ہوں فلاں، آج روزہ رکھا، چلو توڑنا چاہو تو توڑ دو، پھر کل پرسوں رکھ دینا. کہ نظر المطلق، جیسے نظر مطلق ہے کفارے کا روزہ ہے. الا قضاء رمضان، ہاں رمضان کی قضا کو آپ توڑیں گے تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی. کیوں؟ ایک تو اس میں یہ کہ پہلے تو 30-31 دن لگاتار روزے رکھنے، اگر 28 روزے آپ نے رکھے 29واں نہیں رکھا تو بھی آپ کے وہ 28 کسی کام کے نہیں رہیں گے. ولو تعین لم یجوز الخروج منہ، لیکن اگر روزہ معین ہو کہ بھائی آج کے دن آپ کو روزہ رکھنا ہے تو اس کو آپ توڑ نہیں سکتے ہیں، اس روزے سے خارج نہیں ہو سکتے مطلقاً، چاہے نظر معین ہو یا کوئی اور روزہ کسی وجہ سے معین ہو گیا ہو. وکیل، یہ کیل والا عجیب ہے، کہتا ہے کہ یحرم قطع کل واجب، ہر واجب کام کو توڑنا حرام ہے. نماز پڑھ رہے ہیں اس کو توڑنا حرام ہے، روزہ آپ نے رکھا ہے اس کو توڑنا حرام ہے. کیوں؟ عملا بعموم نہیں ان ابطال العمل. بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہیں کیے ولا تبطلوا اعمالکم، تم اپنے اعمال کو باطل نہیں کرو. بیٹا نہیں کس پہ دلالت کرتی ہے؟ تحریم پہ، یعنی حرام ہے. وہ متا زالت شمس، ہاں چلے یہ تو زوال سے پہلے کی باتیں تھی نا. سورج زوال کر چکا، اب حرم قطع قضاء ہی، تو پھر حرام ہے رمضان کے قضا کو توڑنا. وہ قضا آپ نے رکھا ہے تو وہ رکھنا ہی ہوگا. وَإِنْ أَفْطَرَ بَعْدَ الزَّوَالِ، اگر اس نے زوال کے بعد روزہ توڑا یا کھولا تو اطعم 10 مساکین، تو اس پہ کفارہ لاگو ہو جائے گا. 10 مسکین کو کھانا کھلائے گا. ہر مسکین کو کتنا کھانا کھلائے؟ کہتے مدن، یا تو وزن کے حساب سے 3 پاؤ دے دے، ٹھیک ہے، او اشباعہ، یا اس کا پیٹ بھرے. بھائی مثلا اگر وہ کوئی ہلکا پھلکا کھانے والا ہے تو ٹھیک، لیکن جیسے ہمارے مدرسے میں 2-3 پہلوان ہیں، اگر ایسے کو کھلانا ہے تو اتنا کھلائے کہ اس کا پیٹ بھر جائے. فین اجزا نہیں لیتا، وہ کہے گا بھائی شہریہ بھی نہیں آیا، والدین بھی پیسے نہیں دے رہے ہیں، کورونا کی وجہ سے ٹیوشنیں بھی میری بند ہو گئے، میں تو کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتا ہوں. تو صام ثلاثۃ ایام، تو کہتے پھر ٹھیک ہے تم 3 دن روزے رکھو اس جرمانے میں. وَيَجِبُ الْمُضِيُّ فِيهِمَا إِفْسَادِ، ہاں ایک اور بھی آپ پر سزا ہوگی کہ آج جو آپ نے روزہ زوال کے بعد توڑا ہے، یہ توڑنا تو ٹوٹ گیا، اب بھی مغرب تک آپ پر واجب ہے کہ تمام ان چیزوں سے پرہیز کریں جن سے روزے دار پرہیز کرتا ہے. یعنی ایک مرتبہ پانی پینے سے آپ نے روزے کو باطل کیا تو دوسری مرتبہ نہیں پی سکتے، نہ کچھ کھا سکتے ہیں، نہ بیوی کے نزدیک جا سکتے ہیں، بس دور رہیں. وَيَجِبُ الْمُضِيُّ، مضیو یعنی واجب ہے باقی رہنا، کن چیزوں کے باغ پر؟ خود کو روکنے پر، فی ہے اس روزے میں، افساد ہی، جس کو آپ نے کیا کیا ہے؟ فاسد کیا ہے، غلط توڑا ہے. وظاہر تکرر الکفارت بتکرر سبب، کہتے ظاہر یہ ہے کہ بھائی کفارہ تکرار ہوتا رہے گا جتنے آپ یہ گڑبڑ کرتے رہیں گے. 2 مرتبہ پانی پیا تو 2 کفارے، 3 مرتبہ پانی پیا تو 3 کفارے، 4 مرتبہ پانی پیا تو 4 کفارے. کا اصل ہی، جیسے اصل روزے میں بیٹا کفارے کا تکرار ہوتا تھا، اسی طریقے سے اس روزے کے قضا میں بھی جو ہے کیا ہے، کفارے کا تکرار ہوتا رہے گا. زوال کے بعد بیٹا مشاہد آپ نے قضا روزے رمضان کو توڑ دیا تو کفارہ لگ گیا 10 روزے. ٹھیک، اب اس توڑنے کے بعد پھر کوئی ایسا کام نہیں کریں جو روزے کو توڑتا ہے، حالانکہ روزہ آپ کا نہیں ہے، اس کے باوجود اس کا احترام ہے. یہ کیا ہے؟ اگر دوبارہ آپ نے کوئی ایسا کام کیا تو پھر دوسرے 10 مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا. پھر اگر تیسری مرتبہ آپ نے کوئی ایسا کام کیا پھر تیسری مرتبہ 10 مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا.
وصلی اللہ علی محمد و آلہ